بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج جو ہم قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے محبت اور شفقت کا معاملہ ہے۔ گھر میں بچے تو لائق الطفاظ سمجھے جاتے ہیں، خصوصاً زمانہ جہالت میں تو بالکل ہی ان کو قابل توجہ اور لائق الطفال نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو بھی اپنی خاص الخاص رحمتوں سے نوازا اور اس سلسلے میں اپنے قول و عمل سے ایسا سودا اور نمونہ پیش کیا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی خاص الخاص نعمت ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو حسن ادب کے ساتھ متصف کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کا یہ بھی حق ہے کہ والدین اور گھر کے دوسرے بڑے ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کریں۔ بچوں میں اگر لڑکیاں ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور برتاؤ میں کسی قسم کی تفریق نہ برتیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے بارے میں ایسا ہی تھا۔ آپ کی اپنی بیٹیوں سے غیر معمولی محبت تھی اور ان کے ساتھ صرف شفقت ہی نہیں، اکرام کا معاملہ بھی فرماتے تھے۔ آپ کے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی زہرا عنہا کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی فرما کر ان کا استقبال کرتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔ ان کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ دوسری صاحبزادیوں کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ اسی طرح کا تھا اور ان کے متعلق بھی آپ کے اکرام و شفقت کا ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ نہایت پیار، محبت اور شفقت کا تھا اور یہی معیار کمال ہے۔ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی گود میں پلے ہیں۔ نبوت کی ساری ذمہ داریوں کے باوجود آپ ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ فرماتے تھے۔ ان کو گود میں لیتے، اپنے کندھوں پر سوار کرتے، ان کو پیار کرتے، ان کو سونگتے اور مستقبل میں ان کو حاصل ہونے والے کمالات کا ذکر بھی کرتے اور نیزان کو دعائیں دیتے، اپنے ساتھ سواری پر سوار کرتے۔ کبھی فرماتے تم دونوں میرے گلدستے ہو۔ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رحم نہیں فرماتا اس پر منجانب اللہ رحم نہیں کیا جاتا، یعنی بچوں کو پیار کرنا بھی رحمت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسنین کے علاوہ آپ کا معاملہ درجہ بدرجہ خاندان کے دیگر بچوں کے ساتھ محبت و شفقت کا ہی رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت حسنین گھر سے نکل آئے، نیا نیا چلنا شروع کیا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ فرط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکا نہ جا سکا۔ آپ درمیانے خطبے ممبر سے اترے اور بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا، پھر فرمایا، اللہ نے سچ ہی کہا ہے، اولاد انسان کی کمزوری ہے۔ میں نے دیکھا یہ دونوں اپنے کپڑوں میں الجھ کر لڑکھڑا رہے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہوا اور میں نے درمیانے خطبے ہی اتر کر ان کو گود میں اٹھا لیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ درمیانے نماز کو نواسی یا نواسے آ کر کندھے یا پیٹھ پر سوار ہو جاتے، آپ نے نماز جاری رکھی، جب رکوع یا سجدہ کیا تو اتار دیا اور پھر اٹھا لیا۔ اولاد
سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اولاد کے ساتھ رحم دل و شفیق شخص نہیں دیکھا، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تاب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ برسر عام کہا، فاطمہ میری ہے، میں فاطمہ کا ہوں، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص قیدی بنے۔ ان کے پاس فدیے کی رقم نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا ایک قیمتی ہار تھا جو ان کو شادی میں ملا تھا۔ جب نقد رقم پوری نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بھی اتار کر بھیج دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو جانے کیا کیا یاد نظر کے سامنے گھوم گئی۔ آپ بے تاب ہو کر رو پڑے، شدید رقت طاری ہو گئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دو۔ صحابہ نے رضامندی ظاہر کی اور وہ ہار واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے کچھ دور اوالی میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں جاتے اور بچے کو دیکھ کر آتے۔ اللہ کی تقدیر کا ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، جبکہ آپ قبر سنی کو پہنچ چکے تھے اور ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نرینہ اولاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال کے وقت پہنچ گئے۔ بچے نے اس حال میں دم توڑا کہ اس کا سر آپ کی گود میں تھا اور آپ کی آنکھیں شدت غم سے جاری تھی، مگر اس وقت بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کے ساتھ نبی بھی تھے۔ اس حال میں آپ کو اللہ کی رضا کا خیال تھا۔ پورے صبر کے ساتھ زبان سے یہ ایمان افروز کلمات نکلے، آنکھ آنسو بہہ رہی ہے، دل غمگین ہے، مگر سوائے اس بات کے جو اللہ کو پسند ہو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بخدا ابراہیم تمہاری جدائی سے بہت غمگین ہے۔